تو یہ ہارر سٹوری خوفناک حویلی کا پارٹ 2 ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اپنی ہارر سٹوری کا پارٹ 2۔ نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اسے مذاق میں اڑا دینا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال اس جگہ خون صاف کرایا گیا اور کلہاڑی بھی کہیں پھینک دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر جیسے ہی حویلی کا مالک اپنے کمرے میں گیا، اس کے قدم اسی جگہ رک گئے۔ دل زور سے دھڑکا۔ اس کے پلنگ پر کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور سر سے خون رس رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے تازہ اور ابھی ابھی اس جانور کا سر کاٹا ہے۔ اب تو پوری حویلی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ حویلی کے مکین خوف زدہ ہو گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ حویلی کا مالک سوچنے لگا کہ وہ اب کیا کرے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ اس رات حویلی کا مالک اپنے کمرے کی بجائے دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ آدھی رات کو سب سوئے ہوئے تھے۔ اچانک حویلی کے مالک کے بڑے بیٹے نے چیخنا شروع کر دیا۔ سب اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو ایک بڑا سا سانپ اس کے بستر سے نیچے اتر رہا تھا اور اس کا بیٹا پسینے میں شربور ایک طرف کھڑا تھا۔ ملازم کو بلایا گیا اور اس نے سانپ کو پکڑ لیا۔ اس رات کوئی بھی نہیں سو سکا۔ ہم اس حویلی میں نہیں رہیں گے، اس حویلی پر سایہ ہو گیا ہے۔ حویلی کے مالک کی بیوی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ماں ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بڑے بیٹے نے اس کی تائید کی۔ میں خود بہت پریشان ہوں۔ حویلی کا مالک بھی ڈر گیا تھا اور وہ خوف زدہ تھا کہ کوئی بڑا نقصان رونما نہ ہو جائے۔ ہم آج ہی یہ حویلی چھوڑ کر اپنے دوسرے گھر منتقل ہو جائیں گے۔ سب کا مشترکہ فیصلہ یہی تھا۔ پھر کیوں نہ یہ حویلی بیچ دیں۔ کل کو اگر یہ حویلی بدنام ہو گئی اور بات پھیل گئی کہ یہاں سایہ ہے تو پھر اس حویلی کو کوئی نہیں خریدے گا۔ حویلی کے مالک نے کہا، ہاں اس حویلی کو بیچ دیں۔ اس حویلی کا وہ خریدار آیا تو تھا، اچھی قیمت دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس کا اتا پتہ نہیں ہے ورنہ میں اسے بلا لیتا۔ حویلی کا مالک بولا، صاحب آپ اس دن والے آدمی کی بات کر رہے ہیں؟ ملازم جو پاس ہی کام کر رہا تھا ایک دم بولا، ہاں اس کی بات کر رہا ہوں، اسے تو میں نے آج ہی بازار میں دیکھا تھا۔ ملازم بولا، اچھا تم ایسا کرو اسے تلاش کر کے لاؤ، میں آج ہی اس حویلی کو اس کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں۔ حویلی کے مالک نے حکم دیا اور ملازم کام چھوڑ کر اس کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی حویلی کے مالک کے دل میں خیال آیا کہ اتنی اچھی حویلی ہے، بیچنے سے پہلے کیوں نہ کسی عالم دین کو بلا کر اس حویلی کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس حویلی میں سایہ ہے کیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اٹھا اور وہ اپنے ایک جاننے والے عالم دین کی طرف چل پڑا۔ کیونکہ وہ عالم دین پاس ہی رہتا تھا اس لیے حویلی کا مالک اس کی طرف پیدل ہی چل پڑا۔ چلتے چلتے جب وہ ایک درخت کے پاس گزرا تو اس کے قدم اسی جگہ رک گئے۔ وہ کچھ دیر اس جگہ کھڑا رہا اور پھر حویلی کا مالک واپس اپنی حویلی کی طرف آ گیا۔ اس کے چہرے پر جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا جیسے اسے اپنے مسائل کا حل مل گیا ہو۔ حویلی واپس آ کر اس نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور سب کو اس مسئلے کا حل بتا دیا۔ سب خوش ہو گئے اور اطمینان سے بیٹھ کر ملازم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ملازم اور حیات حویلی میں آ گئے۔ ملازم نے بتایا کہ بڑی مشکل سے انہیں تلاش کر کے وہ لایا ہے۔ اچانک حویلی کے دوسرے ملازم بھی وہاں آ گئے جنہیں حویلی کے مالک کا بڑا بیٹا لایا تھا۔ ان کے آتے ہی حویلی کے مالک نے حکم دیا کہ وہ حیات اور اس ملازم کو اپنی گرفت میں کر لیں۔ ملازمین نے دونوں کو پکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے، ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں؟ حیات نے احتجاج کیا، تم نے میری حویلی خریدنے کے لیے میرے اس ملازم کو اپنے ساتھ ملایا اور کبھی مرا ہوا الو اور کبھی خون اور کبھی سانپ چھوڑ دیا تاکہ ہم ڈر جائیں اور اس حویلی کو فروخت کر دیں۔ تمہاری چال بہت زبردست تھی۔ یہ کس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تھا؟ حیات نے کہا، کیونکہ میں جب اپنے ایک بزرگ کی طرف جا رہا تھا تو ایک درخت کے پیچھے تم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ ملازم کہہ رہا تھا کہ اس نے تمہاری ہدایت کے مطابق سارے کام کر دیے ہیں اور میں حویلی بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی تھی، اب تم دونوں کو پولیس کے حوالے کروں گا۔ حیات اور ملازم نے بہت شور مچایا کہ انہیں معاف کر دیا جائے، لیکن حویلی کے مالک نے دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ ملازم جو عزت کی کمائی کھاتا تھا، حرام کے پیچھے لگ کر عزت اور رزق دونوں سے دور ہو گیا۔